ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا اور اپنے آپ کو جھکائے رکھا، اخبات پست کرنا، جھکانا اپنے آپ کو، وَأَخْبَتُوا اور اپنے آپ کو جھکائے رکھا، إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے سامنے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکائے رکھا، أُولَئِكَ وہی لوگ اصحاب الجنہ جنت والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثال الفریقین دونوں فریقوں کی، دونوں فریقوں کی مثال۔ پچھلی آیات میں بات چلتی رہی وہ جنہوں نے اللہ کی نہیں ماننی، جنہوں نے اللہ کی نہیں ماننی اور ان کا انجام بار بار سامنے آیا، انہیں کہا گیا بھئی اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرو۔ مسلمان اور کافر میں بڑا فرق کیا ہے؟ آسان لفظوں میں مسلمان کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر مرحلہ جو ہے نا وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح کرتا رہوں گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا میں اس طرح کرتا رہوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نظریں جھکاؤ تو میں نظریں جھکاؤں گا، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نظریں اٹھاؤ تو میں نظریں اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو جاؤ تو میں سو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھ جاؤ تو میں اٹھ جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ تو میں کھا لوں گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہ کھاؤ تو میں نہیں کھاؤں گا۔ یہ ایمان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اس طرح کرتا رہوں گا، میں اپنی زندگی ساری اس طرح گزاروں گا جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے رہیں گے مجھے۔ کافر کون ہے؟ اس سوچ کے برعکس جو بھی شخص ہے وہ کافر ہے۔ مثلا میری حکومت میرے لیے جو فارمولہ طے کرے گی میں اس پہ چلوں گا، میرے ڈاکٹر میرے لیے جو زندگی کا طرز عمل ڈیسائیڈ کریں گے میں اس پہ چلوں گا، میری مرضی جو مجھے چیز اچھی لگے گی میں اس پہ چلوں گا، یا ہم قبیلے والے ہیں ہمارا قبیلہ جو طریقہ طے کرے گا ہم اس پہ چلیں گے، یہ کفر ہے، سمپل ترین۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ جس طرح میں کہتا ہوں بھائی ایمان مانو، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں نا بس نہیں گزارو، اس طرح گزارو، تو جو اس طرح زندگی گزاریں گے، ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کے سامنے جھکے رہے، جی ٹھیک ہے یا اللہ۔ اسی کو اخبات کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلموا انہوں نے سر تسلیم خم کیے رکھا، اولئک اصحاب الجنہ وہی جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل اب مثال الفریقین دونوں فریقوں کی، دونوں ایک جو ایمان والے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہیں، کالاعمی جیسے اندھا والاصم، ایک شخص اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، اور والبصیر اور دوسرا وہ شخص جو دیکھنے والا بھی ہے، السمیع سننے والا بھی ہے، ایک بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، اور دوسرا جو دیکھنے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے، حل کیا یستویان دونوں کی برابر ہو سکتی ہیں؟ مسئلہ
مثال کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سننے والا دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ اسے حکم دیتے ہیں سنتا ہے، اللہ چلاتے ہیں جس راستے پر دیکھتا ہے چلتا ہے۔ اندھا کسے کہتے ہیں؟ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ چلتا ہے۔ افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اب یہاں پر اللہ تعالی مجسم ان کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، وہی بات نقلی دلائل۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، ارسلنا، ہم نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، نوحن، حضرت نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف۔ انی، اور وہ فرمانے لگے کہ میں، لکم، تمہارے لیے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، نذیر، آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، خبردار اور متوجہ کرنے والا، مبین، کھلم کھلا اعلانیہ، میں وضاحت کے ساتھ اعلانیہ تمہیں آگاہ کرنے والا بن کر آیا ہوں، خبردار کرنے والا۔ ان، کہ لا تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی، اللہ تعبدو الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم، دن، علیم، دردناک، میں بڑے دردناک دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں، میں بڑے دردناک دن کے یا بڑے دردناک عذاب والے دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ فقال، تو کہنے لگے، الملأ، سردار، فقال الملأ، سردار کہنے لگے، الذین کفروا، کافر، تو کافر سردار کہنے لگے، من قومہ، ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ما نراک، نہیں ہم آپ کو دیکھتے، الا، مگر، بشرن، ایک انسان، مثلنا، ہمارے جیسا، ما نراک الا بشرن مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان ہی دیکھ رہے ہیں۔ وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو کہ اتبعک، آپ کے جو پیروکار ہیں، وما نراک اتبعک، اور نہیں دیکھتے ہم آپ کے پیروکاروں کو، الا، مگر، الذین، وہ لوگ، ہم، جو، اراذلنا، اراذل، رذیل کی جمع ہے، اور رذیل کہتے ہیں معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ، کسی بھی معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ، جیسے کسی زمانے کے اندر وہ غلام ہوا کرتے تھے، غلام، وہ کسی بھی معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ ہوتا تھا۔ تو بھائی آپ کو کون آپ کو مان رہا ہے؟ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتیں کون مان رہا ہے؟ آپ کے ساتھ کون چل رہا ہے؟ اراذلنا، ہمارے کمی لوگ، یہ میں مطلب آسان مفہوم کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کمی نا ایک ہماری اصطلاح ہے اردو زبان کی، اور خاص طور پر اس جو خطہ ہے اس کی ایک اصطلاح ہے۔ انگریز نے آ کر یہ اصطلاح جو ہے آپ کہہ لیں کہ شامل کی تھی ہمارے معاشرے کے اندر، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، انگریز کے آنے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اس نے کیٹیگرائز کیا تھا، بڑے وہ درجے کے لوگ، بڑا طبقہ، وڈیرا، زمیندار لوگ، جاگیردار لوگ، اور نچلا طبقہ، مزارع، کسان، اور بہت سارے اور بھی طبقات اس میں شامل کیے تھے۔ تو ان کو پھر کمی کہا جاتا تھا، جو کسی کام کاج کے نہیں ہے، بس جن کو 4 پیسے دو تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے، جن کی تھوڑی سی مدد کرو تو وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے۔ الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، سرسری نظر، یہ بادی الرأی جو ہے نا، اسی سے اردو میں ایک بادی النظر لفظ آتا ہے۔ بادی النظر کے اندر یعنی سرسری نظر دیکھنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معاشرے کا پسا ہوا غریب طبقہ ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ وما نرا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ لکم، تمہیں، علینا، ہم پر، من فضل، کسی قسم کی کوئی برتری حاصل ہو۔
وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت یا کوئی برتری حاصل ہو، بلکہ نظنکم، ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں کاذبین، جھوٹے، ہم تو تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، ذرا یہ تو بتاؤ، ارائیتم، ذرا یہ تو بتاؤ، ان، اگر، کنتو، ہوں میں، علی بینہ، ایک واضح راستے پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر تھا، وآتانی، اور پھر دیا مجھے اللہ نے، دی مجھے اللہ نے، رحمتن، ایک رحمت، من عندہ، اپنی طرف سے، پھر اللہ نے مجھے ایک اور رحمت سے نواز دیا، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بڑے واضح راستے پر تھا، ایک واضح دلیل پر تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے اپنی مزید رحمت سے نواز دیا۔ واضح راستہ کیا تھا؟ نبی نبوت سے پہلے بھی راہ ہدایت پہ ہوتا ہے، نبی نبوت سے قبل بھی، ہاں، نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت ملتی ہے زندگی کے کسی حصے میں جا کر، چاہے وہ 35 سال ہو، 40 ہو، 50 ہو، جتنی بھی ہو، لیکن وہ صفات، نبوت والی صفات، وہ پیدائشی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، نبوت والی صفات پیدائشی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پیدائشی طور پر وہ سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا اس نے، پیدائشی طور پر وہ بے انتہا شرم و حیا والا ہوتا ہے، کوئی بے شرمی والی بات اس سے صادر نہیں ہوئی ہوتی، پیدائشی طور پر وہ معاملات کے اندر انتہائی کھرا اور سچا ہوتا ہے، کہیں دو نمبری اس سے سرزد نہیں ہوئی ہوتی، پیدائشی طور پر نبی جو ہے وہ غریبوں کا، ضرورت مندوں کا مددگار اور معاون ہوتا ہے، کبھی بھی وہ وڈیروں کی محفلوں کا ساتھی نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنا، بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھنا تاکہ میری کوئی شان بنے، نبی ایسے نہیں ہوتے، ان میں بڑائی نہیں ہوتی، ان میں فخر نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر وہ معاشرے کے غریب طبقات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، انبیاء علیہم السلام، تو یہ جو چیز ہے نا، یہ صفات، یہ پیدائشی ان کے اندر ہوتی ہیں، اسی لیے کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بڑے واضح راستے پہ تھا، میری ابتدائی زندگی دلیل تھی تمہارے سامنے، اور یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا کوہ صفا پہ چڑھ کے، تو آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، میں تمہارے سامنے رہا ہوں، بتاؤ سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ پھر ابھی ہم نے پڑھا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، ارے میں تمہارے درمیان پوری ایک عمر گزاری ہے، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان نہیں ہوتا، یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو یوں رکھتا ہے، میری جلوت، میری خلوت، میری ہنسی، میرا مذاق، میری سنجیدگی، میری گفتگو، میرا لین دین، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ ہوتا ہے کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بہت واضح راستے پہ تھا، پھر کیا ہوا؟ وآتانی رحمۃ من عندہ، پھر اللہ نے مجھے اپنی طرف سے ایک اور رحمت سے نوازا، اب یہ کیا ہے؟ اوپر سے نبوت آ گئی، سونے پہ سہاگا، فعمیت علیکم، اور یہ جو رحمت آئی ہے، نبوت تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہے، فعمیت علیکم، تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہے، یعنی یہ کوئی دنیاوی نہیں ہوتا طرز عمل کہ کوئی محفل برپا ہوئی ہے، وہاں پر مجھے سٹیج پر لایا گیا ہے اور میرے سر کے اوپر کوئی تاج رکھا گیا ہے، آج سے آپ نبی ہیں، نہیں، وہ من جانب اللہ، نبی اور خدا کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جس کو یا نبی جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، فعمیت علیکم، تم پر وہ چیز پوشیدہ رکھی گئی، انلزمکموہا،
کیا ہم زبردستی تمہارے اوپر مسلط کریں؟ وَأَنْتُمْ اور تم لہا اس کو کارہون ناپسند کر رہے ہو. جہاں تک تعلق ہے نا میرے جھوٹے ہونے کا، تو میری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے. كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، پھر اللہ نے مجھے اور نوازا، تمہیں نہیں پتا چل رہا، لیکن جو پیغام مجھے اللہ نے دیا ہے میں مسلط نہیں کرنے والا تم پر. أَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا میں مسلط کروں گا؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ، نہیں میں مانگتا تم سے، عَلَيْهِ اس پر، مالا مال، میں تم پر میں اس کام کی وجہ سے جو میں کر رہا ہوں. اجر کا لفظ بھی آئے گا، اجرا یہ لفظ بھی آئے گا، صلہ، معاوضہ، مال، کوئی ذاتی نفع. لا اسألکم علیہ مالا، میں کوئی صلہ نہیں مانگتا. کیونکہ کفار اکثر کہتے تھے جناب یہ اپنی جماعت بنا رہے ہیں، اپنی جماعت بنا رہے ہیں. اور فرعون تو علل اعلان کہتا تھا کہ یہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہیں نکال کے وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم یہاں کے حکمران بن جاؤ. فرعون علل اعلان کہتا تھا. اور کفار مکہ حضور کو کہتے تھے ان هذا لشیء یراد، پھر لے کے آئے تھے کافر. اب کچھ بادشاہ چاہیے نا، ہاں اس لیے آپ چاہتے ہیں آ جائیں بنا لیتے ہیں بادشاہ. ہم نے بنانا تو ہے ہی کسی نہ کسی کو، آپ کو بنا لیتے ہیں. تو پھر نبی کی زبانی اعلان کیا جاتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی مال نہیں چاہیے. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا مگر، علی اللہ، اللہ کے ذمہ. ارے میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا. وما انا، اور نہیں ہوں میں، بطارد، دور کرنے والا، الذین آمنوا، ایمان والوں کو، اور میں ایمان والوں کو اپنی محفل سے ہٹانے والا، دور کرنے والا نہیں ہوں. انہم، بے شک یہ لوگ، ملاقو، یہ تو جا ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے. انہوں نے تو کل اللہ کے حضور اللہ سے ملنا ہے. میں ان کو یہاں سے نکال دوں، اپنے آپ سے اٹھا دوں، پرے ہٹ جاؤ، تمہاری وجہ سے میری ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے اور لوگ مجھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ غریب اور آباد چند لوگ میرے ساتھ ہیں، تو میں ہٹا دوں. انہوں نے کل اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں میری طلبی ہو گئی تو مجھے کون بچائے گا؟ یہ آ رہا ہے آگے، یہ آگے آ رہا ہے. وَلَكِنِّي، اور لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قوماً تجہلون، تم جاہل لوگ ہو. میں دیکھتا ہوں کہ تم نرے جاہل لوگ ہو. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنْصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے سامنے، یا کون مجھے بچائے گا اللہ سے، ان تردتہم، اگر میں نے ان کو اپنی محفل سے نکال دیا. ترد کا لفظ تھوڑا سا سخت ہے، میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں. ترد جو ہے نا، طارد، طا را دال، اس کا ترجمہ تھوڑا سا سخت ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے دھتکارنا. شیطان کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے، دھتکارا گیا وہ. بہرحال اگر میں نے اپنی محفلوں سے ان کو ہٹایا، نکالا، تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے سامنے پھر میری مدد کون کرے گا؟ افلا تذکرون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ولا اقول، میں نہیں کہتا، لکم، تم سے، ولا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی، کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں. ولا، اور نہ ہی، اعلم الغیب، میں کوئی غیب جانتا ہوں یا غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی بادشاہ ہوں. نہیں، اصل میں نا لوگوں کو نبوت کے بارے میں شبہ ہوتا تھا، عجیب سا شبہ. یہ ہوتا تھا کہ پس پردہ کوئی بادشاہت کی، حکومت کا اور اقتدار کا لالچ ہے، یا یہ شخص کوئی دنیاوی مال و اسباب کی تمنا رکھتا ہے، تو پھر نبی سے اعلان کروایا جاتا تھا، نہ،
اچھا پھر آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ فلاں جنت اور جہنم اور یہ اور وہ، اور بھائی میرے پاس کوئی غیبی وہ علوم نہیں ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ تک پیغام پہنچتا ہے، میں تو بتا دیتا ہوں۔ ولا اقول لكم، میں نہیں کہتا تمہیں عندي خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں یہ کہتا ہوں للذین، ان لوگوں کے بارے میں تزدری، جن کو کم سمجھ رہی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھیں جن کو کم تر سمجھ رہی ہیں، میں ان کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اور یہ کون ہیں؟ مجھ پر ایمان لانے والے، تم ان کو کم تر سمجھ رہے ہو، میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیا ملنا ہے، یہ کس لائق ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے۔ اللہ اعلم، خوب جانتے ہیں، بما، جو، فی انفسہم، ان کے دلوں میں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ انی، بے شک میں، اذن، ایسی صورت میں، کس صورت میں؟ ان میں سے جتنی باتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اگر میں وہ کہوں، کوئی بات کہوں، میرے پاس دنیا کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، تو اللہ کے ہاتھ میں، وَعِندَهُ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یا میں یہ کہوں کہ مجھے سارا ہر چیز کا مجھے پتا ہوتا ہے، میں غیب جانتا ہوں، میں کہوں میں فرشتہ ہوں، میں کہوں، یہ کون ہوتے ہیں؟ انی اذن، ایسی صورت میں لمن الظالمین، اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اگر میں ایسا کوئی بھی طرز عمل اختیار کروں، کوئی بھی بات کروں، تو میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گا۔